شہر قائد میں 8 محرم الحرام کا جلوس برآمد ہو رہا ہے۔ نشتر پارک میں مرکزی مجلس میں علماء اور ذاکرین نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس کے راستوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایم اے جناح روڈ کو سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ ٹریفک لائن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ عاشورہ کے پیش نظر گرین لائن بس سروس کو بند کر دیا گیا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں 8 محرم الحرام کے سلسلے میں نشتر پارک میں ہونے والی مرکزی مجلس میں علماء کرام اور ذاکرین نے شہداء کربلا کی عظیم قربانی پر روشنی ڈالی۔ مجلس کے بعد جلوس اپنی منزل کی جانب رواں ہو گیا۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں 5000 سے زائد نفری تعینات کی گئی ہے۔ بلند عمارتوں پر ماہر نشانہ باز اور بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی جلوس کے ہمراہ ہے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر جلوس کے راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ادھر ٹریفک پولیس نے عاشورہ کے حوالے سے ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا ہے۔ عاشورہ کے پیش نظر گرین لائن بس سروس کو آج سے 3 روز کے لیے بند کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق عاشورہ کے بعد بس سروس معمول کے مطابق اپنے روٹ پر رواں دواں ہوگی۔ کراچی میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس ایم اے جناح روڈ پر اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے سعود بن مرتضیٰ سے۔ جی سعود، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں بالکل، 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو ہے مجلس کے بعد نشتر پارک سے برآمد ہو چکا ہے اور اپنی منزل کی جانب جو ہے گامزن ہے۔ ایک جلوس جو ہے ایم اے جناح روڈ سے ہوتا ہوا سی بریج سے جو ہے ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں داخل ہوگا ایسٹ سے، اور اس کے بعد حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہ جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ سخت ترین سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایس ایس پی سے بھی ہماری جو بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 2500 سے نفری جو ہے صرف ایسٹ میں، اور اسی طرح جو ہے باقی نفری پورے تقریباً 5000 سے زائد کی نفری جو ہے جلوس پر تعینات کی گئی ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا جو عملہ ہے اس نے سویپنگ کا عمل بھی جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ سراغ رسا کتے اور جو بلند عمارتیں وہاں پر سنائپرز کو تعینات کیا گیا ہے۔ سوسائٹی سگنل پر موجود ہے، یہاں سے جو ہے کسی کو آگے جلوس کے جو روٹس ہیں ان پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اسی طرح گرو مندر اور جو روٹس جلوس کے ہیں وہاں پر کسی ٹریفک کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے متبادل راستے جو ہے اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 9 اور 10 محرم کو بھی یہی صورتحال رہے گی۔ ٹریفک کے حوالے سے جو جلوس کے راستے ہیں ان کو گلیاں ہوں یا پھر سڑکیں، ان کو رکاوٹیں اور جو مختلف جو چیزیں ہیں وہ لگا کے جو ہے سیل کر دیا گیا ہے۔ تمام جو ہے دکانیں بند رہیں گی، جبکہ جو موبائل فون کی سروس ہے وہ بھی جو ہے جلوس کے روٹ اور اطراف میں جو ہے معطل ہے۔ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلوس شروع ہونے سے پہلے ہی یہ سروس جو ہے بند ہو گئی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ سخت ترین سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رینجرز، ایس ایس یو اور سادہ لباس اہلکار بھی اس تفصیل کا عاشورہ کے پیش نظر گرین لائن بس سروس کو بند کر دیا گیا۔ گرین لائن سروس کو 3 دن کے لیے بند کیا گیا ہے۔ سرجانی سے نمائش تک چلنے والی گرین لائن بس سروس کو عاشورہ کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے۔ بس سروس کو آج سے 3 روز کے لیے بند کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق گرین لائن بس سروس 7، 8 اور 9 اگست کو بند رہے گی، جبکہ عاشورہ کے بعد بس سروس معمول کے مطابق اپنے روٹ پر رواں دواں ہوگی۔ شہداء کربلا کا ذکر ہو اور مرثیہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مرثیہ خوانی کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا ہے؟ اس پر ہمارے نمائندے واجد رضا اصفہانی نے معروف مرثیہ خوان فرحان رضا سے گفتگو کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مرثیہ خوانی مجلس حسین کا لازمی جز سمجھا جاتی ہے۔ اس کا آغاز کب ہوا اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے 6 کتابوں کے مصنف اور معروف تحت اللفظ مرثیہ خوان فرحان رضا صاحب سے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فرحان، یہ بتائے گا کہ مرثیے کا آغاز کب ہوا اور اس کا کیا طریقہ کار ہے پڑھنے کا؟ مرثیے کے حوالے سے لفظ رثا جو ہے وہ عربی لفظ ہے، جو کہ رثا سے مشتق ہے مرثیہ، جس کے معنی ہے دنیا سے گزر جانے والے کا ذکر کرنا یا اس پہ رونا یا اس کی مصیبت پہ رونا۔ اور اس کا آغاز ظاہر ہے آغاز دنیا سے ہی ہو گیا تھا۔ حضرت آدم کے ساتھ ان کے جو بچے ہیں ان کا جو تذکرہ ہے حابیل اور قابیل کا، اسی وقت سے مرثیہ آغاز میں آ گیا تھا کہ اس پردر شہادت کے بعد مرثیہ کہا گیا، یعنی رویا گیا۔ اس کے بعد اسی سے اس کی ایک صنف جڑی ہوئی ہے نوحہ، وہ حضرت نوح سے نکلی ہے، گریہ کرنے کے سبب اس کو نوحہ کہا گیا۔ تو مرثیہ پڑھا جاتا ہے 2 طریقوں سے، یا تحت اللفظ میں یعنی لفظ بہ لفظ یا لفظ کے تحت پڑھنا، یا سوزخوانی جس میں لحن یا ترنم سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عربی صنف سخن ہے، جو کہ ادب کی ایک صنف سخن ہے، جس میں کربلا کے حوالے سے کلام لکھا جاتا ہے۔ یعنی مرثیے کا کہیں پر بھی ذکر آتا ہے تو انسان کا دماغ پہنچ جاتا ہے واقعہ کرب و بلا میں، جہاں امام حسین علیہ السلام اور ان کی اس پردرد خاندان کی جو شہادتیں ہیں اور جو واقعات ہیں ان کو نظم کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ یہ تھے معروف تحت اللفظ مرثیہ خوان فرحان رضا، جو مرثیہ خوانی کے حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
جی محرم الحرام میں جہاں نظر و نیاز بڑے پیمانے پر تقسیم کی جاتی ہے تو وہیں پکوان سینٹر پر بھی ان کی تیاری کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ پکوان سینٹر پر نظر و نیاز کی تیاری کے حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، ضرورت مندوں میں نظر و نیاز جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے، اور بالخصوص جو پکوان سینٹرز ہیں وہاں پر نظر و نیاز کی تیاری کے حوالے سے خصوصی طور پر تیاری کی جاتی ہے۔ 8، 9، 10 محرم میں بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ نظر و نیاز کے آرڈر دیے جاتے ہیں پکوان سینٹرز پہ۔ اس وقت میں ایک پکوان سینٹر میں موجود ہوں جو کہ بفر زون میں، اور یہاں پر اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظر و نیاز کے طور پر مختلف اقسام کے جو پکوان ہیں جیسے کہ بریانی ہے، پلاؤ ہے، وہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ آپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ بریانی اور پلاؤ جو ہے وہ تیار بھی کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرڈرز ہیں وہ تیار یہاں پر موجود بھی ہیں جن کو ڈیلیور کیا جائے گا۔ بریانی، پلاؤ اور دیگر انواع اقسام کے جو پکوان ہیں ان کی تیاری کو خصوصی طور پر ترجیح بھی دی جا رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس پکوان سینٹر کے مالک، ان سے جانتے ہیں آرڈرز کے حوالے سے کیا کہیں گے، مزید آرڈرز دے رہے ہیں اور نظر و نیاز کے حوالے سے جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، کب آپ جو ہے وہ جو تیاری کا عمل ہے وہ کر رہے ہیں اور کب ڈیلیور کر رہے ہیں؟ جناب یہ ہے کہ آرڈرز سب ہم نے لینا بند کر دیے ہیں، پیچھے لوڈ ہمارے پاس اتنا ہے کہ آگے کی آرڈرز ہم فلفل نہیں کر سکتے، تو اس لیے ایسا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم 9-10 محرم کو بنا کے لوگوں میں تقسیم کریں، بانٹیں، اس وجہ سے ہم نے اور آرڈرز لینا بند کر دیے کہ جو کام ہم کر سکے ڈیلیور ہم وہی ڈیلیور کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بریانی ہمارے ساتھ موجود ہے، بریانی ہے، پلاؤ ہے، چنے کی بریانی ہے، قورمے ہیں، جو لوگ زیادہ تر عموماً طور پر بنواتے رہتے ہیں، تو یہ پوزیشن ہے۔ بس آرڈرز ہم نے اور لینا بند کر دیے، کام ہم فلفل نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ اچھا، تو آرڈرز کو فلفل کرنے کے لیے جو ابھی ملے میں آرڈرز ہیں تو جو آپ کا پکوان سینٹر پر 24 گھنٹے کام کر رہا ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس ڈے اینڈ نائٹ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ ظاہر آرڈرز کو فلفل کرنے کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں نائٹ کی شفٹ بھی لوگ لگوانے پڑتی ہے، تو ہم رات میں بھی کام کر رہے ہیں تاکہ دن میں لوگوں کو ایٹ اے ٹائم چیز ڈیلیور کر سکیں ہم لوگ۔ جی بالکل، یہ تھے پکوان سینٹر کے مالک، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے آرڈرز مزید لینا جو ہے وہ بند کر دیا ہے، کیونکہ پہلے ہی آلریڈی ان کو جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ ملے میں ہیں جن کو فلفل کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ 24 گھنٹے یعنی کہ مختلف شفٹوں میں جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ بروقت جو ہے جو آرڈرز دیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیلیور کیا جا سکے۔ گزشتہ 70 برس سے کراچی کے تمام مرکزی جلوسوں اور عشرہ مجالس میں ترتیب و تنظیم قائم کرنے، انہیں منظم انداز میں پایا تکمیل تک پہنچانے میں بودراب اسکاؤٹس کا نام سب سے آگے ہے۔ یہ اسکاؤٹس کس طرح اپنی ذمہ داری پیش کرتے ہیں، اس پر دیکھتے ہیں وادر رضا اصفہانی کی یہ رپورٹ۔ محرم کے آغاز سے ہی ملک بھر میں مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے مجالس و جلوسوں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے ویسے ہی اسکاؤٹس کی ذمہ داریاں بھی مسلسل جاری رہتی ہیں۔ کراچی میں سب سے زیادہ مصروف اسکاؤٹس گروپ میں بوتراب اسکاؤٹس کا نام سر فہرست ہے۔ چیئرمین بوتراب اسکاؤٹ سید جاوید رضا نقوی کا کہنا ہے کہ ان کے اسکاؤٹس گزشتہ 70 برس سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ سیکیورٹی پر ہی معمور نہیں ہوتے بلکہ پارکنگ کے انتظام، زیارتوں کی رجسٹریشن، سبیروں کے پاسز اور گاڑیوں کے اسٹیکرز کا اجرا کی خدمات کی چند مثالیں ہیں۔ جی سیکیورٹی تو ہمارا بنیادی کام ہے فراہم کرنا، اس کے علاوہ پارکنگ ہم بہت زور دیتے ہیں، پارکنگ کے اوپر ہمارا بہت ایک اہم وہ ہے کہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اگر پارکنگ الٹی سیدھی ہونے لگے، تو اس پہ ہم بہت زور دیتے ہیں۔ پھر جو گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کے پاسز، اسٹیکرز، پھر جو زیارت برآمد ہو رہی ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم دیکھیں گے جو لوگ زیارتیں لے کے آ رہے ہیں وہ واقعی جینوئن ہے یا نہیں ہے، ہم ان کے باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ مذہبی اجتماعات میں اپنی ذمہ داریاں پیش کرنے کے علاوہ بوتراب اسکاؤٹ شہر کے دیگر اہم مواقع پر بھی اپنی ذمہ داری پیش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا رمضان وغیرہ میں ٹریفک جیم ہو جاتا ہے مختلف جگہوں پہ، تو ہمارے بچے اور دیگر اسکاؤٹ بھی ہم لوگ پھر ٹریفک کا انتظام بھی سنبھالتے ہیں ٹریفک پولیس کے ساتھ میں مل کر۔ اسکاؤٹس مجالس اور جلوسوں کے داخلی راستوں اور جلوس میں سب سے آگے رہ کر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، جبکہ حکومتی اداروں کی جانب سے بھی اسکاؤٹس کو خاص تربیت دی جاتی ہے۔ میرے کو یہاں پہ بوتراب اسکاؤٹس میں 3 سال ہو گئے ہیں۔ ہم یہاں پہ سرچنگ کرتے ہیں، چیکنگ کرتے ہیں اور پھر ہم انہیں مجلس میں الاؤ کر دیتے ہیں جانے کے لیے۔ مجھے بوتراب اسکاؤٹ میں 5 سال ہو گئے ہیں اور ہم لوگ عزاداروں کی، خواتین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی سیکیورٹی کا انتظام دیکھتے ہیں، اور میں آگے بھی یہ کام کرتی رہوں گی۔ مجالس اور جلوس میں خدمات انجام دینے والے اسکاؤٹس نہ صرف عزاداری میں مشغول افراد کو منظم رکھتے ہیں بلکہ سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ کیمرامین عاقب نقوی کے ساتھ واجد رضا اصفہانی، سٹی 21۔ کراچی میں بادل پھر برس پڑے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں درمیانی اور ہلکی بارش جاری ہے، جبکہ ملیر اور اطراف کے علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہزیب حسین سے۔ جی شہزیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر قائد کے مختلف علاقوں میں وقفے سے کبھی تیز تو کبھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت جو ہے شہر کا جو علاقہ ہے ملیر، قائد آباد، کورنگی
اور جو اسٹیل ٹاؤن، گگر پاٹن، شاہ لطیف ٹاؤن اور ملیر کے مضافاتی علاقوں میں تیز بارش ہوئی ہے اور اس وقت جو ہے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں وقفے سے کبھی تیز تو کبھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ براق نامی سسٹم ہے جو شہر میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسائے گا اور اس وقت جو ہے جو ملیر کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں وقفے سے کبھی تیز تو کبھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اور اس وقت جو ہے شہر میں بادل گرج رہے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جو شہر میں جو موسم ہے وہ انتہائی حسین اور اس وقت جو ہے جو گرد آلود دکھائی دے رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ براق نامی سسٹم جو ہے شہر میں 9 اگست تک جو ہے بارش برسائے گا، تو اس کے بعد اگلا اسپیل جو ہے وہ 11 تاریخ سے کراچی میں داخل ہوگا جو 14 اگست تک جاری رہے گا۔ کراچی میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ شاہ زیب، اس سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کراچی سے ٹرینوں کی آمد و رفت تاخیر کا شکار ہے۔ کراکرم ایکسپریس، پاک بزنس، شاہ حسین ایکسپریس اور کرنگ روانگی میں تاخیر کا شکار ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی سے ٹرینوں کی آمد و رفت تاخیر کا شکار ہے۔ کراکرم ایکسپریس، پاک بزنس اور شاہ حسین ایکسپریس کی روانگی میں تاخیر کا شکار ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کراچی سے ٹرینوں کی آمد و رفت تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ کراکرم ایکسپریس، پاک بزنس اور شاہ حسین ایکسپریس کی روانگی میں تاخیر ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، آج اتوار کا روز ہے اور کراچی سے ٹرینوں کی آمد و رفت آج بھی تاخیر کا باعث ہے۔ تاہم بہت ساری ٹرینیں ایسی ہیں جو کہ ٹائملی روانہ بھی ہوئی ہیں، لیکن کراکرم ایکسپریس جو کہ 3:30 بجے کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوتی ہے، آج اسے شام 4:15 پر روانہ کیا جائے گا۔ پاک بزنس ایکسپریس جو کہ 4 بجے روانہ ہوتی ہے، اسے آج شام 5:40 پر روانہ کیا جائے گا۔ شاہ حسین ایکسپریس بھی 7:30 بجے روانہ ہوتی ہے، لیکن اسے آدھی گھنٹے کی تاخیر کے بعد 8 بجے روانہ کیا جائے گا۔ دیگر تمام ٹرینیں جو ہیں وہ اپنے مقررہ اوقات پر ہی روانہ ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ عادیہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شہر میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ کرنگی الیکٹرانک مارکیٹ 4 نمبر میں بجلی 12 گھنٹے تک بند رہنے لگی ہے۔ ہمارے نمائندہ حبیب خان اس وقت کرنگی الیکٹرانک مارکیٹ میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی حبیب، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیے شہر میں اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ کا جو ہے سلسلہ وہ جاری ہے اور شہر کے جو مستثنی علاقے تھے لوڈ شیڈنگ سے، وہاں پر تو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 6 گھنٹے ہے، لیکن ہائی لاسز اگر ایریاز کے حوالے سے بات کریں جس میں شہر کے وہ علاقے شامل ہیں جس میں سرجانی ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، لیاری ہے، بلدیہ ٹاؤن ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرنگی اور لانڈی کے علاقے ہیں جہاں پر کے الیکٹرک ہائی لاسز ایریاز کے نام پر جو ہے وہ بدترین لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی ان علاقوں میں جاری ہے۔ اس وقت ہم کرنگی 4 نمبر کی جو الیکٹرانک مارکیٹ ہے وہاں پر موجود ہیں اور یہاں پہ اس وقت بھی جو ہے وہ بجلی غائب ہے۔ اس وقت ہم مارکیٹ میں ہی موجود ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ صبح سے یہاں پر جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، رات بھر بھی اسی لوڈ شیڈنگ کی جو آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے۔ کچھ دکاندار بھی ہیں، بات کرتے ہیں ان سے۔ بھائی یہ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اور کتنے گھنٹے جو ہے وہ لائٹ غائب رہتی ہے؟ بھائی 4 سے 6 گھنٹے ہو گئے، میں نے دکان کھولی جب سے یہ پنکھا بند پڑا ہوا ہے۔ آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ گھر سے آیا ہوں، گھر پہ لائٹ نہیں، رات کو 3 بجے لائٹ کا جانا اور غیر 5 بجے 6 بجے جب ان کا موڈ آن کر کے پورے 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی لائٹ ہے، باقی ٹوٹلی اندھیرا ہی اندھیرا ہے زندگی میں۔ کیا بتاؤں میں آپ کو۔ بالکل شہری ہیں اور اپنی شکایات کر رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت کے الیکٹرک کی جانب سے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بدترین سلسلہ جاری ہے۔ لائٹ جانے کے تو اوقات کار فکس کر دیے گئے ہیں لیکن لائٹ آنے کے کوئی اوقات نہیں ہے۔ بتایا یہی جا رہا ہے کہ اعلانیہ طور پر شیڈول کے طور پر تو 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اضافی لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے جو رات گئے بجلی بند کی جاتی ہے، جس سے نہ صرف نیندیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں بلکہ جو معمولات زندگی ہیں وہ تمام تر بری طرح متاثر ہیں۔ تو صرف یہی مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کہ الیکٹرک کو بجلی کی سپلائی کے لیے پابند بنائے۔ شہر میں گیس بحران تھم نہ سکا، مختلف علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کے ساتھ رات گئے مکمل گیس بندش کی شکایات بھی برقرار ہے۔ شہر میں لارڈ مینجمنٹ پلان پر عمل درآمد کے باوجود گیس بحران برقرار ہے۔ گھریلو اور کمرشل صارفین کی مشکلات کا شکار ہیں۔ مختلف رہائشی علاقوں میں رات 10 بجے سے صبح 7 بجے تک گیس بند ہونے کی شکایت برقرار ہے۔ دن بھر بھی رہائشی علاقوں میں گیس پریشر میں کمی ہے۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا، نارتھ ناظم آباد کے علاقے متاثر ہیں۔ لیاری، بلدیہ ٹاؤن، ارنگی ٹاؤن، ملیر اور گلشن حدید میں بھی گیس بحران جاری ہے۔ گیس سلنڈرز کی قیمتیں بڑھنے سے کمرشل صارفین بے حال ہیں۔ سبزی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ روزمرہ استعمال کی سبزیاں
اور ہرا مسالہ مہنگا ہو گیا ہے۔ ٹماٹر ایک بار پھر 100 سے 120 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا ہے۔ محرم الحرام میں طلب بڑھ جانے کے باعث ٹماٹر 80 روپے کلو سے بڑھ کر 100 سے 120 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے۔ پیاز بھی 100 روپے کلو سے نیچے نہیں آ سکی۔ دوسری جانب دھنیا پودینہ 10 روپے مہنگا ہو کر 30 روپے گڈی تک پہنچ گیا۔ آلو 60 اور لال آلو 70 روپے کلو پر ہی براجمان ہے۔ ہری سبزی میں لوکی، توری، پالک 160 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ بھنڈی اور مٹر 300 روپے کلو اور کہیں کہیں اس سے زائد پر دستیاب ہیں۔ روپے کی قدر میں بہتری اور IMF سے اگست کے تیسرے ہفتے میں فنڈز ملنے کی توقع پر سرمایہ کار سرگرم ہو گئے ہیں۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1940 پوائنٹس کا زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ شیئرز کی قیمت بڑھنے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 276 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اشرف خان کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ روپے کی قدر میں بہتری کے ساتھ ہی سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی آ گئی۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1946 پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 1946 پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مارکیٹ 100 انڈیکس 4.84% اضافے سے 42,096 کی سطح پر بند ہوا۔ شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن 276 ارب روپے اضافے سے 6,771 ارب روپے سے بڑھ کر 7,047 ارب روپے پر پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں 39 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 30 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ IMF کی جانب سے پروگرام کی تمام شرائط پر عمل درآمد ہونے کی خبروں اور روپے کی قدر میں 6.4% اضافے سے ڈالر کی قدر میں کمی پر بھی سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھی۔ جولائی میں مہنگائی کی شرح 14 سال کی بلند سطح 24.93% پر آنے کے منفی اثرات بھی ہوئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے ڈالر کا رول اوور کرنے کی خبروں سے بھی مارکیٹ میں مثبت اثرات ہوئے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ اسٹیٹ بینک کے ایکسچینج کمپنیز اور دیگر سخت اقدامات پر روپے کی قدر میں نمایاں بہتری ہو گئی۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 15 روپے 30 پیسے کی ریکارڈ کمی ہو گئی۔ اور اوپن مارکیٹ میں ایک ہفتے میں ڈالر 26 روپے، یورو 26 روپے 50 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 30 روپے سستا ہو گیا ہے۔ مارکیٹ میں روپیہ پھر سر بلند، روپے نے بالآخر ڈالر کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایکشن کے بعد ایک ہفتے میں روپے کی قدر میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے میں روپے کی قدر میں 6.40% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 239 روپے 37 پیسے سے گر کر 224 روپے 4 پیسے پر بند ہوا۔ جنرل سیکرٹری ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن ظفر پراچے کے مطابق قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے بزنس کمیونٹی کو یقین دہانی کرائی ہے اور IMF کا بورڈ اگست کے تیسرے ہفتے میں فنڈ کی منظوری متوقع ہے۔ اگلے 2 سے 3 ماہ میں روپے کی قدر اصل سطح پر آ جائے گی۔ IMF نے ایک پریس ریلیز دی جو نارملی وہ نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر لی ہیں اور ہم انشاءاللہ عنقریب ان کی جو ایک قسط ہے تقریباً $1.5 بلین کی وہ ریلیز کر دیں گے۔ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے ایک پریس ریلیز جاری کی پچھلی اتوار کو۔ اس میں انہوں نے ایک طرح سے وہ آؤٹ لک تھا پاکستان کا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سال جتنی پیمنٹس کرنی ہیں اس کا تمام ہمارے پاس انتظام ہے پورے سال کی پیمنٹس کا۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر دیگر کرنسی سستی ہو گئیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 26 روپے کی ریکارڈ کمی سے 248 روپے کی بلند سطح سے گر کر 222 روپے کا ہو گیا۔ ہفتے کے دوران یورو 26 روپے 50 پیسے سستا ہو کر 226 روپے، برطانوی پاؤنڈ 30 روپے سستا ہو کر 270 روپے، اماراتی درہم 6 روپے 50 پیسے سستا ہو کر 60 روپے 80 پیسے اور سعودی ریال 6 روپے 70 پیسے سستا ہو کر 58 روپے 60 پیسے تک گر گیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی اور اماراتی درہم بھی سستا ہونے پر سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہو گئی ہے۔ آل سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن صدر حاجی ہارون چاند کا کہنا ہے کہ 5 روز میں 1 تولہ سونا 17,700 روپے اور 10 گرام سونا 15,000 روپے سے زائد سستا ہو گیا ہے۔ ڈالر کی پرواز تھمتے ہی سونے کی قیمتوں میں بھی کمی آ گئی۔ آل سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے صدر حاجی ہارون چاند کا کہنا ہے کہ 5 روز کے دوران 24 کیرٹ 1 تولہ سونا 17,700 روپے سستا ہو گیا۔ 1 تولہ 24 کیرٹ سونا 1,59,600 روپے سے گھٹ کر 1,41,900 روپے کا ہو گیا ہے۔ 10 گرام سونا بھی 5 روز میں 15,175 روپے سستا ہو چکا ہے۔ ایک ہفتے میں تقریباً 17,700 روپے کی کمی ہوئی ہے اور بلند ترین سطح پہ اتنی کبھی کمی نہیں ہوئی جو پہلی دفعہ ہوئی ہے، اور مزید ابھی مجھے لگتا ہے کہ ڈالر نیچے آئے گا، یورو بھی نیچے، اپنے سعودی عرب بھی نیچے آئے گا، دبئی کا بھی درہم نیچے آئے گا تو سونا بھی نیچے آئے گا۔ صرافہ بازار صدر کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ہونے سے سونے کی قیمت میں مزید کمی کی توقع ہے۔ دوسری جانب 5 روز میں عالمی مارکیٹ میں سونا $21 اضافے سے $1,788 فی اونس تک جا پہنچا ہے۔
अशरफ खान, सिटी 21। कराची वाले एक तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के तमगे जीतने पर खुश हैं तो दूसरी तरफ उनका कहना है कि बहुत खुशी होती अगर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी भी तमगा लाते। तफसीलात जानेंगे महमूद रियाज की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी दस्ता इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में शरीक है। पाकिस्तान ने मेडल भी हासिल किए। कराची वाले कौमी खिलाड़ियों के मेडल हासिल करने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ इनके लबों पर शिकायत भी है कि 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर का कोई एथलीट ताहाल मेडल नहीं जीत सका, जबकि बॉक्सिंग, बैडमिंटन समेत दीगर खेलों में भी कराची की नुमाइंदगी मौजूद है। अगर आप देखें वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में पाकिस्तान इज डूइंग गुड, लेकिन ऑल दैट पाकिस्तान इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कराची से रिप्रेजेंटेशन इसलिए नहीं है कि मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ ना, जैसे ये बच्चा कह रहा है कि कोई पूरा सिस्टम नहीं है। प्रैक्टिकल गेमों से दूर तो नहीं हुए, लेकिन ये लाइक ही सेड अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है हमारे यहाँ पे। बाहर ही होता है कि नेबरहुड लेवल से लेके ऊपर लेवल तक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत कुछ चांसेस दिए जाते हैं। शहर कायद के वासियों का कहना है कि इतना बड़ा शहर है जो सबसे ज्यादा टैक्स भी देता है, मगर मजमूई तौर पर शहर में खेलों की सहूलतें न होने के बराबर हैं। गेम्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा, उनको बच्चों को प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, गेम्स की जगह नहीं है यहाँ पे। गलत चीज़ों में बच्चे लगे हुए ना, अगर गेम्स में उनको प्रोवाइड किए जाएं, ग्राउंड्स हों, उनको फैसिलिटीज़ हों, तो वो यकीनन गेम्स की तरफ आएंगे और यहाँ से कराची को भी मेडल मिलता है यकीनन। सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू कराची दे रहा है और हमें जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है। अगर बच्चों को ज़ाहिर है ये प्लेग्राउंड्स वगैरह मिलेंगे तो वो और प्रैक्टिस करेंगे और इसकी तरफ राग़िब होंगे। दुनिया भर में शहरी अपने खिलाड़ियों की फतवाहत का जश्न मनाते हैं, मगर कराची वाले ताहाल कॉमनवेल्थ गेम्स में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस शहर के खिलाड़ी भी कोई तमगा लाने में कामयाब हो जाएं। कैमरामैन साजिद अली के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। एवान कम्युनिकेशन क्रिकेट लीग की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है। 7 टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। इफ्तिताही मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। क्रिकेट हर पाकिस्तानी के खून में शामिल है। यही वजह है कि मुल्क का सबसे मकबूल खेल क्रिकेट है। भले टूर्नामेंट छोटा क्यों ना हो, मुंतज़मीन की कोशिश यही होती है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के मॉडल की तकलीद करें। यही वजह है कि ACCL के मुंतज़मीन ने अपने इवेंट की ड्राफ्टिंग में PSL तर्ज को अपनाया। खिलाड़ियों की नीलामी भी इस अंदाज में हुई। अवान कम्युनिकेशन क्रिकेट लीग की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई। 7 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जिनमें अनाबिया स्टेट, स्पोर्ट्स कीसल, UZ स्पोर्ट्स, सनराइज स्पोर्ट्स, गैलेक्सी वराइज, नामीर एसोसिएट्स और चीपा स्ट्राइकर्स शामिल हैं। इवेंट के मेहमान खुसूसी KDA के सेक्रेटरी शम्स सिद्दीकी ने इवेंट में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। स्पॉन्सर्स जावेद अहमद और सज्जाद अवान ने भी इवेंट को खुशाइन करार दिया। सबको इकट्ठा होना और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ आना हमारे यंगस्टर्स के लिए, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है और आजकल के जो माहौल है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। कराची में स्पोर्ट्स खासकर क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए इंशाअल्लाह हमारी जहां भी ज़रूरत होगी, हम खिलाड़ियों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए हम हर कहीं हाजिर हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद इससे बेहतर हम इंशाअल्लाह इवेंट कराने का इरादा रखते हैं। ACCL के एक्शन से भरपूर मुकाबले 22 अगस्त से ईस्टर्न स्टार के मैदान पर शुरू होंगे। जावेद इकबाल, सिटी 21। कुछ बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। तो मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। गलियां और घर सज गए हैं। झंडा गली में सब्ज़ लाली परचमों की बहार आ गई। देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। जश्न आज़ादी के रंग खुशियों के संग शहर कायद में जश्न आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाने की तैयारियां रोज पर। हर तरफ सजावटी अशिया और झंडियों की स्टॉल सज गए। बाजारों में खरीदारों का रश लग गया। लाइट हाउस की झंडा गली में वाक़ई होलसेल मार्केट में भी सब्ज़ लाली परचमों की बहार है। मार्केट में बच्चे, बड़े, खवातीन सभी आराइशी अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। झंडे, झंडियाँ, बैजेस, बैंड्स और खवातीन के हेयर बैंड्स तवज्जो का मरकज बन गए। घरों और महलों की सजावट के लिए अशिया खरीदने के लिए आए शहरियों का कहना था, जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन भरपूर जोश और जज्बे से मनाती हैं। मैंने फ्लैग खरीदा है पाकिस्तान का और बैलून खरीदे हैं और सजाने के लिए झंडियाँ खरीदी हैं, क्योंकि लाजमी बात है ये हमारे मुल्क का अहम दिन है जो हमें बनाना है। हमें आज़ादी मिली थी और हम वो आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। सफाई के हवाले से जो बात हुई है उसमें यही है कि मैंने जो देखा है कि हम लोग जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं ये सब कुछ वो 14 अगस्त के बाद है ना, काफ़ी चीज़ें रोड पे नज़र आती हैं। तो सबसे पहले तो भाई अगर आपने यूज़ के लिए तो उसको तरीके से उठा के संभाल के रख दी जाए। शहरियों का कहना था कि वो घरों और महल्लों को झंडियों और दीगर आराइशी सामान से सजाकर मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। कैमरामैन साजिद अली के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21।